السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریویو کریں گے پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ عمر احمد نے لکھا ہے۔ یہ اردو کتاب کیا کچھ نہیں ہے اس کتاب میں۔ جاہلیت، گناہ، پچھتاوا، صدق، محبت، ایمان، اسلام، زندگی کے ہر پہلو پر مبنی یہ بڑا ہی خوبصورت ناول لکھا ہے۔ کتاب میں روحانیت اور اندرونی سکون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے دو اہم کردار امامہ ہاشم، سالار سکندر، دونوں ہی کی کہانیاں دل کو چھوتی ہیں۔ ہر ایک کے تکلیف کو محسوس کیا ہے میں نے۔ کہانی میں سالار سکندر شروع میں ایک بگڑا ہوا لڑکا ہوتا ہے اور امامہ ہاشم ایک قائدیانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ امامہ ہاشم نے جب اسلام قبول کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تو اسے ہدایت سے نوازا گیا۔ ہم جو قدم بھی اللہ کے لیے لیتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہمیں آخر میں اس کا اجر نہ دے۔ ایک کردار ہے اس کتاب میں ڈاکٹر ثبت علی۔ ان کی اسلامی تعلیمات جس میں انہوں نے شکر کی اہمیت بتائی، اللہ کے احسانوں کو یاد رکھنا اور اس کا شکر کرنا سکھایا۔ پیر کامل کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بتایا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کتاب میں؟ میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ سالار سکندر کے کردار کی بات کی جائے تو بہت ہی زبردست لکھا گیا ہے۔ 150+ IQ رکھنے کے باوجود ایسے کون سے سوالات تھے جن کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سالار بار بار خودکشی کی طرف جاتا۔ امامہ ہاشم اور سالار سکندر کیسے ملے، ان کی کیا کہانی تھی اور ان کی کہانی کا کیا انجام ہوا، یہ یا تو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے اور اگر نہیں تو خود پڑھ کر جانیں، کیونکہ یہ کہانی پڑھے جانے کے قابل ہے۔ جب سالار مارگلا کی پہاڑیوں پر پھنس گیا تھا تو اس کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ ہر پڑھنے والا بھی اسے محسوس کر سکتا تھا۔ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے، پیاس۔ اس وقت جو اس شخص کی حالت تھی، جو کیفیت تھی، وہ سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا خدا، اور تب آپ کو اپنا ایک گناہ، ایک زیادتی یاد آتی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا لاچار اور بے بس ہے، لیکن پھر وہی انسان توبہ کر کے ایک بہتر انسان بننے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو تام لیتا ہے۔ پھر سالار کا اعتراف محبت، انتظار، اس کی مخلصی، یہ سب کچھ ہی بہت اچھا تھا۔ سالار کی دعا میرا سب سے پسندیدہ سین ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے کتاب کو، کیونکہ اسپوائلر ہے نا اس میں۔ اوورآل اگر اس کتاب کی میں بات کروں تو آپ سب کو پڑھنی چاہیے لازماً۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا کیا ہے اس کتاب میں۔ میں جب بھی پیر کامل کا نام سنتی ہوں نا، ایک عجیب سی فیلنگز ہوتی ہے اس وقت میری۔ اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے اب حیات، اس پر بھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو کتاب ہے نا، یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے۔ سالار کا کردار، مجھے نہیں لگتا عمر احمد یا کوئی بھی اس کردار کو دوبارہ کوئی لکھ سکتا ہے ایسے۔ پیر کامل میں جو اسلامی باتیں ہیں وہ تو بہت ہی جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، میں نے اس کو بھی بتایا بھی آپ کو، جب ایک کتاب آپ کو آخرت کے بارے میں یاد دلائے یا اللہ کے بارے میں یا اسلام قرآن کے بارے میں، تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو پڑھنی چاہیے ایسی کتابیں جس میں یہ سب کچھ ہو، اسلامک ٹچ بھی ہو اس میں۔ برائی سے اچائی کی اس کہانی نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ بھی ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ اپنا فیوریٹ سین بتائیں کہ کون سا ہے کامنٹس میں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا، کہ ابھی میں نے چینل بنایا ہے تو تھوڑا سا سپورٹ کرے گا اس۔ اوکے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔